اچھا جی، دیکھیے بھائی آگے سبق کتاب میں وقاعدہ معینہ محققان صرف کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید فی با مادہ بدلالت از دلالات ثلاثہ یعنی مطابقی و تضمنی و التزامی کافی است مقتضی زیادت میم مصدر تمسکن و مسکین پس عد مولانا عبدالعلی رحمت اللہ علیہ آن را اسباب تسربل باصالت میم صحیح نیست۔ اچھا بھائی، پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھائی۔ گزشتہ سبق میں مصنف جو ہے باب تمفعول کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اور صاحب علم الصیغہ نے آپ کو بتلایا کہ باب تمفعول کے بارے میں صرفیوں نے اشکال کیا ہے کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی نہیں آ سکتی، فا سے پہلے صرف تا کی زیادتی آتی ہے اور وہ بھی مطاوعت کے لیے، تو اس کے علاوہ کوئی اور زائد حرف نہیں آ سکتا۔ تو معلوم ہوا یہ باب تمفعول میں میم کو جو زائد قرار اگر کوئی دیتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر صاحب منشعب اور مولانا عبدالعلی صاحب رحمہم اللہ ان کے قول ذکر کیے۔ صاحب منشعب اور مولانا عبدالعلی صاحب اس بات پر تو متفق ہیں کہ فا سے پہلے میم وغیرہ کی زیادتی نہیں ہو سکتی، البتہ پھر ان کا قول مختلف ہے۔ صاحب منشعب تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تمفعول کا باب ہے یہ شاذ ہے اور غلط کی قبیل سے، یعنی غلط ہے، شاذ ہے اور غلط ہے۔ کسی نے میم کو اصل سمجھتے ہوئے اس پر تا کی زیادتی کر دی، جب میم کو اصلی سمجھا تو گویا فا سمجھا، اور فا سے پہلے تو تا کی زیادتی ہوتی ہے، تو کسی نے میم کو اصل سمجھتے ہوئے اس پر تا کی زیادتی کر دی، حالانکہ یہ میم تو اصل نہیں ہے، تو وہ اس باب کو شاذ اور غلط قرار دیتے ہیں بھائی۔ جبکہ مولانا عبدالعلی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میم اصلی ہے۔ جب میم اصلی ہے تو تمسکن جو ہے اس میں یہ میم زائد نہیں ہے بلکہ یہ میم فا ہے، فا۔ جب یہ فا ہے تو تمسکن کا وزن تمفعول نہیں بلکہ کیا ہے؟ تفاعل ہے، یعنی یہ ثلاثی ہے ہی نہیں، یہ رباعی ہے۔ تمسکن میم، سین، کاف اور نون 4 حرف اصلی ہیں اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے مصنف یعنی صاحب علم الصیغہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے کہا کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف زائد نہیں آ سکتے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فصول اکبری جو صرف کی نہایت معتبر اور مشہور کتاب ہے، ان کے مصنف نے کئی ایسے باب ذکر کیے ہیں جن کے اندر فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی کی گئی ہے، جیسے اس کی مثال بھی دے دی، نرجسا۔ نرجسا کس وزن پر ہے؟ نفعلا، تو یہ دیکھو نون فا سے پہلے زائد آ گیا۔ اسی طرح حاشیے میں بھی مثال دے دی گئی فصول اکبری سے ہی، جیسے حلقما حفعلا کے وزن پر، اور جیسے مرحبا مفعلا کے وزن پر، تو دیکھو ان میں ہا اور میم کی فا سے پہلے زیادتی ہے۔ معلوم ہوا فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف بھی زائد آ سکتے ہیں، تو یہ تو ان کو جواب دے دیا۔ پھر اس کے بعد دلیل بھی دی کہ تمسکنا جو ہے وہ شاذ از قبیل غلط بھی نہیں ہے اور یہ باب تفاعل بھی نہیں ہے بلکہ یہ باب تمفعول ہی ہے، یہ تا اور میم الحاق ہی کے لیے بڑھائے گئے ہیں۔ اور دلیل کیا دی کہ دیکھیے الحاق کا مدار 2 چیزوں پر ہیں، 2 چیزیں جہاں آپ کو مل جائیں اس باب کو آپ ملحق قرار دے سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ثلاثی میں 1 یا زائد حروف کی زیادتی کی اور کس وزن پر لے گئے؟ رباعی کے وزن پر لے گئے، اور یہ باب تمسکنا کے اندر موجود ہے۔ تا اور میم کو زیادہ کیا اور تمسکنا بروزن تفاعل، تو گویا تمسکن باب تفاعل کے وزن پر آ گیا۔ دوسری بات کہ الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ جو باب ہو اس کی اپنی اور کوئی خاصیات نہ ہو، صرف وہ خاصیات ہوں جو ملحق بہی کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ ملحق بہی کی کوئی خاصیت اس کے اندر آ جائے اور کوئی اس کی اپنی علیحدہ خاصیات نہ ہوں، اور یہ بھی تمسکن کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بھی
باب تفاعل کا تحول خاصہ تو پایا جا رہا ہے اور کوئی مزید اس کا اپنا خاصہ نہیں. جب یہ دونوں چیزیں تمسکن کے اندر موجود ہیں تو اس کو ملحق قرار دینے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد پھر ایک اور ضابطہ وہ آگے ذکر کر رہے تھے. بھائی ضابطہ یہ ذکر کریں گے کہ صرف کے جو علماء محققین ہیں، جو بڑے علماء ہیں، ان کے نزدیک ایک معین ضابطہ ہے کہ صرف کے جو علماء محققین ہیں ان کا ایک معین ضابطہ ہے کہ مثلا آپ کے پاس ایک مزید فی ہے، آپ اس کے لیے اس کا اصل مادہ نکالنا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں اس کا مادہ یہ ہے، تو مادہ کے اندر اور مزید فی کے اندر تین دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ بھی مناسبت ہو تو یہ کافی ہے. تین دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت، بھائی دیکھو ایک ہے مادہ اور ایک ہے مزید فی. مادہ حروف اصلی مثلا ثلاثی کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ملحق کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ رباعی کے ساتھ، تو تین حروف اصلی ہوں گے. اب تمسکنا اس کا مادہ کیا ہے؟ مولانا عبدالعلی صاحب نے مادہ کیا نکالا؟ میم سین کاف نون. اور مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں، اس میں تا اور میم زائد ہیں، اس کا مادہ سین کاف نون ہے، یعنی یہ ثلاثی ہے، رباعی نہیں. اب مولانا عبدالعلی صاحب میم سین کاف نون کو مادہ قرار دے رہے ہیں اور مصنف سین کاف نون کو مادہ قرار دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی علماء محققین جو ہیں صرف کے، وہ ان کا ایک معین اور مقررہ ضابطہ ہے کہ کسی مزید فی کے لیے جس چیز کو آپ مادہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ جو مزید فی ہے اور یہ جو مادہ ہے ان کے درمیان کچھ مناسبت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ مناسبت ہونی چاہیے. یا یوں کہیں جیسے ایک ہاتھی ہے اور ایک ہاتھی کا بچہ، تو دیکھو ہاتھی کے بچے کو آپ دیکھتے ہی کیا کہہ دیتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے؟ ہاتھی کا، کیونکہ اس کے ساتھ شکل و صورت سارا کچھ ایک جیسا ہے یا نہیں؟ مناسبت ہے. لیکن بکری کو دیکھیں تو کوئی بکری کو ہاتھی کا بچہ کہے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایک ہے مزید فی. مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کچھ حروف زیادہ ہوتے ہیں، تو کچھ حروف تو زائد ہیں اور کچھ اصلی ہیں. اصلی جن کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ. آپ ایک مزید فی کے لیے کچھ حروف کو مادہ قرار دے رہے ہیں، جیسے مولانا عبدالعلی صاحب کس کو قرار دے رہے ہیں؟ میم سین کاف نون کو. اور مصنف کس کو قرار دے رہے ہیں؟ سین کاف نون کو. تو کہتے ہیں بھائی مادہ قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ مادہ میں اور مزید فی کے اندر کچھ مناسبت موجود ہو. جیسے ہاتھی میں اور ہاتھی کے بچے میں کیا ہے؟ مناسبت موجود ہے. تو یہاں بھی ان دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے. اور مناسبت کون سی؟ کہتے ہیں تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت ہونی چاہیے، یا دلالت مطابقی ہونی چاہیے، یا دلالت تضمنی ہونی چاہیے، یا دلالت التزامی ہونی چاہیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد پھر میں نے دلالت کی پوری تفصیل بیان کی تھی. پھر سمجھ لیں دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ چل جائے. کمرے میں آپ نے دیوار پر دھوپ دیکھی تو آپ کو پتہ لگ گیا، کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ باہر سورج نکل آیا ہے. تو دیکھو دھوپ نے کس پر دلالت کی؟ سورج پر. تو ایک چیز سے جب بھی دوسری چیز کا پتہ چلے اس کو دلالت کہتے ہیں. مثلا جیسے جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، الفاظ بول رہا ہوں، آپ معانی سمجھ رہے ہیں، تو یہ الفاظ میرے جو ہیں یہ خاص معانی پہ دلالت کر رہے ہیں اور آپ ان کو سمجھتے جا رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دلالت کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے. اور پھر اس کے اندر بعض اوقات یہ دلالت خود بخود ہوتی ہے، عقل بتلا دیتی ہے، اور بعض اوقات ہمیں ایک چیز کو دوسری کے لیے مقرر کرنا پڑتا ہے، ویسے خود دلالت نہیں ہوتی. مثلا کمرے کے اندر آپ کوئی بیٹھا ہوا ہے، باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کھٹکھٹانے سے آپ کو کیا پتا چلا کہ باہر کوئی آیا ہے. اس میں کسی مقرر کرنے کا دخل نہیں ہے، یہ ہم نے اس کے لیے مقرر نہیں کیا، یہ خود بخود ہماری عقل ہمیں بتلا دیتی ہے کہ باہر کوئی آیا ہے. چاہے کمرے میں کوئی اردو بولنے والا بیٹھا ہو، چاہے کوئی پشتو بولنے والا بیٹھا ہو، چاہے کوئی عرب بیٹھا ہو، چاہے کوئی انگریز بیٹھا ہو، جو بھی سنے گا اس کی عقل فوراً اس کو بتا دے گی کہ باہر کوئی آیا ہے.
یہاں وضع کا دخل نہیں، لیکن بعض جگہ وضع کا دخل ہوتا ہے۔ وضع کا معنی مقرر کرنا، ہم نے مختلف الفاظ کو مختلف معانی کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جیسے یہ میں اردو زبان بول رہا ہوں، اس میں یہ ایک ایک لفظ، اس کا ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے بھائی، اور ان الفاظ کو ان معانی کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کس لفظ کو کس معنی کے لیے مقرر کیا ہے، آپ کو پتا ہے بہادری کسے کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے دیکھو سچ بولنا کسے کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنا کسے کہتے ہیں۔ دیکھو ایک ایک لفظ میں بول رہا ہوں، معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ لفظ اس معنی کے لیے مقرر ہے، لہٰذا میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں۔ میں عرب کے سامنے یہ باتیں کروں گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اگرچہ وہ بھی آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے الفاظ اپنے معنی کے لیے مقرر کیے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے مثال دی، ہم گاڑی کے لیے ہم نے گاڑی کا لفظ مقرر کیا ہے، لیکن عرب کے سامنے میں گاڑی ذکر کروں اسے سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ گاڑی کے لیے انہوں نے اور لفظ سیارہ مقرر کیا ہے، سیارتن۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ان کی ساری زبان دیکھو ہم سے بالکل الگ ہے، کیونکہ انہوں نے ہر معنی کے لیے اپنا اپنا لفظ مقرر کیا ہوا ہے۔ انگریزوں کی زبان سب سے الگ، انہوں نے ہر معنی کے لیے اپنے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو ہر زبان میں اسی طرح ہے، ہر زبان والوں نے مختلف معانی کے لیے اپنے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، یہی باتیں عرب بھی آپس میں ملتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پشتو والے بھی ملتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، انگریز بھی آپس میں ملتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ان معانی کے لیے ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں۔ وہ انگریزی میں پوچھے گا، ایک عربی میں پوچھے گا، ایک پشتو میں پوچھے گا، تو اپنے اپنے الفاظ ہیں، اسی سے وہ زبان بنتی ہے۔ پھر صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں وضع، مقرر کرنا، مقرر کرنا۔ پھر بعض اوقات ہم لفظ مقرر کرتے ہیں، بعض اوقات اور چیزیں بھی مقرر کرتے ہیں۔ جیسے دیکھو میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے اور سرخ رنگ کی لائٹ جلی، تو یہ سرخ رنگ کی لائٹ ہم نے مقرر کی ہے، خود بخود نہیں ہے کہ آپ کی عقل آپ کو بتا دے کہ سرخ لائٹ پہ گاڑی روکنی ہے، نہیں، ہم آپ کو پتا ہے یہ سرخ لائٹ کس کے لیے مقرر ہے؟ روکنے کے لیے مقرر ہے۔ اور سبز لائٹ کس لیے ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے مقرر ہے۔ تو ایک تو یہ الفاظ ہیں جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں، اور بعض اوقات زبان نہیں اور اشارات وغیرہ چیزیں ہم نے مقرر کی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں وضع، مقرر کرنا۔ تو یاد رکھو یہ جو لفظ ہے جس معنی کے لیے مقرر کریں تو اس لفظ کو کہتے ہیں موضوع، اس کو مقرر کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، اور جس معنی یا جس چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع لہو۔ جیسے گاڑی، یہ لفظ زبان سے جو میں ادا کر رہا ہوں، گاڑی یہ لفظ ہے، یہ ہے موضوع، اور کس چیز کے لیے مقرر ہے؟ ایک سواری کے لیے، تو وہ سواری کیا ہے؟ موضوع لہو۔ یا جیسے انسان لفظ ہے اور اس کو ہم نے مقرر کیا ہے کس کے لیے؟ انسان کے جو افراد ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جیسے ہی میں انسان کہوں آپ کے ذہن میں تصور آ جاتا ہے انسان کی ذات کا۔ جیسے ہی میں نے کہا گاڑی، آپ کے ذہن میں ایک سواری کا تصور آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے اس کو کہیں گے موضوع، یعنی جس کو مقرر کیا گیا ہے، اور جس چیز کے لیے مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ موضوع لہو۔ تو یہ لفظ جو ہے، یہ جو بھی لفظ ہم بولتے ہیں وہ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے۔ میں نے زبان سے کہا سائیکل، فوراً آپ کے ذہن میں ایک 2 پہیوں والی سواری آ گئی جو بغیر انجن کے چلتی ہے، فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو سائیکل کا لفظ کیا ہے؟ موضوع، اور وہ جو سواری ہے وہ کیا ہے؟ موضوع لہو، موضوع لہو پہ۔ تو جب بھی کوئی لفظ بولا جائے تو وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی یوں کہو لفظ موضوع کس پر دلالت کرتا ہے؟ موضوع لہو پر۔ سائیکل کیا ہے؟ موضوع، اور وہ جو سواری ہے جو 2 پہیوں والی وہ کیا ہے؟ موضوع لہو۔ تو میں نے کہا سائیکل تو وہ پورا موضوع لہو آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ پورا موضوع لہو آپ کے ذہن میں آ جائے، اور جب پوری سائیکل آئی تو پہیے بھی آ گئے یا نہیں؟ تو یہ جز پر بھی دلالت ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنی۔
اور بعض اوقات ایک چیز کا لازم ہوتا ہے، اگر وہ لازم کوئی ہو وہ بھی ساتھ ہی ذہن میں آ جاتا ہے. جیسے سائیکل کے ساتھ لازم ہے کیا؟ اس پر سواری کرنا، اس کو چلانا، فوراً وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا. تو یہ ہے دلالت التزامی. دلالت التزامی جانتے ہو اچھی طرح، سمجھ گئے؟ دیکھو، دلالت التزامی اسے کہتے ہیں جو موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے. موضوع لہو کے جو لازم پر دلالت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت التزامی. مثلا سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے. جیسے سورج کا تصور ذہن میں آتا ہے دن کا بھی آ جاتا ہے، حالانکہ دن نہ اس کا کل ہے اور نہ جز ہے. ہاں، سورج کے ساتھ لازم ہے، یعنی جیسے سورج ذہن میں آتا ہے دن کا ہونا بھی ذہن میں آ جاتا ہے. دن کا ہونا بھی، یا جیسے ہی چاقو کا تصور ذہن میں آتا ہے چاقو کے ساتھ کاٹنا لازم، کیونکہ اس کو بنایا ہی کس لیے گیا ہے؟ کاٹنے کے لیے. تو ساتھ ہی کاٹنے کا بھی تصور آ جاتا ہے، حالانکہ کاٹنا نہ یہ چاقو کا جز ہے اور نہ کل ہے. تو ہے چاقو کے ساتھ لازم، یعنی اسے جدا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے ذہن میں چاقو کا تصور آئے اور کاٹنے کا نہ آئے. جیسے ذہن میں آئے گا ساتھ ہی یہ بات آئے گی کہ یہ کس لیے بنا ہے؟ کاٹنے کے لیے. جیسے ہی سائیکل کا تصور ذہن میں آئے گا ساتھ ہی تصور آئے گا کہ یہ کس لیے بنی ہے؟ سواری کے لیے بنی ہے. جیسے ہی سورج کا تصور ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی دن کا بھی تصور ذہن میں آ جائے. تو یہ تصور اس کے ساتھ لازم ہے، اس کے ساتھ یعنی لازم ہے، جڑا ہوا ہے، تو لازم ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو لازم ہے نہ یہ معنی موضوع لہو ہوتا ہے نہ موضوع لہو کا جز ہوتا ہے، اس سے خارج ہوتا ہے. ہاں موضوع لہو کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. موضوع لہو جیسے ذہن میں آتا ہے وہ لازم ضرور ذہن میں آتا ہے. اگر وہ ذہن میں نہیں آتا تو وہ لازم ہی نہیں ہے. لازم کا کیا معنی؟ ضروری. تو جو وہ ضروری نہیں ہے تو اس کو لازم بھی نہیں کہیں گے. لیکن سورج جیسے ذہن میں آتا ہے کس کا تصور آ جاتا ہے؟ دن کا، کہ سورج دن کو ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسے ہی چاقو کا تصور آتا ہے ساتھ ہی کس کا تصور آ جاتا ہے؟ کاٹنے کا بھی. تو یہ جو موضوع لہو کے لازم پر دلالت ہوئی اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ محققین صرف کا ایک ضابطہ معینہ ہے کہ کسی چیز کو مزید فی کا مادہ قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مادہ ہے اور جو مزید فی ہے ان میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے. یعنی 3 دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت وہاں پر ضرور ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اور کبھی تو ان میں دلالت مطابقی ہوگی. کیا معنی؟ ایک ہے ادھر دیکھو یہ ہے مزید فی، جیسے تمسکنا یہ کیا ہے؟ مزید فی. اور ساکانا یہ ہے اس کا مادہ. تو اس ساکانا اور مزید فی کے درمیان مناسبت ہوگی. اور وہ مناسبت کون سی ہو سکتی ہے؟ دلالت مطابقی کے طریقے پر بھی، دلالت تضمنی کے طریقے پر بھی، اور دلالت التزامی کے طریقے پر بھی. یہ کون فرماتے ہیں؟ علماء محققین صرف کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا دیکھو بعض اوقات مزید فی کا وہی معنی ہوتا ہے جو مادے کا ہوتا ہے، یعنی مجرد کا ہوتا ہے. مثلا سافارا، توجہ ہے، سافارا، سین الف فارا، سافارا، اس کا مادہ کیا ہے؟ سین فارا یعنی سفر. تو سفر اور سفرا اور سافرا کا ایک معنی ہے. سفرا زیدن، زید نے سفر کیا. سافرا زیدن، زید نے سفر کیا. تو دیکھو سفرا اور سافرا کا معنی ایک ہے. سفرا کیا ہے؟ اس کا مادہ. اور سافرا کیا ہے؟ مزید فی. تو دیکھو سافرا جس پہ دلالت کر رہا ہے سفرا بھی اسی پر، یا یوں کہو سفرا جس پہ دلالت کر رہا ہے سافرا بھی اسی معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو کون سی دلالت ہوئی دونوں کے درمیان؟ کون سی مناسبت ہوئی؟ مطابقی ہوئی. بالکل ایک جیسا معنی ہے. سفرا کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ سفر کرنے پر. اور سافرا بھی کس پر دلالت کر رہا ہے؟ سفر کرنے پر. معلوم ہوا سافرا کا مادہ کیا؟
سافرا یعنی سین فا را، تو زائد کیا ہے؟ سافرا میں الف زائد ہے. دیکھا یہ مناسبت سے آپ کو پتا چلا. یا اسی طرح دیکھ لو اور دیکھ لو، جیسے قبیلہ زیدن، زید نے قبول کیا. تقبلہ کا معنی بھی قبول کرنا. تقبلہ زیدن. اب ہم تقبلہ کا مادہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں کیا کیا حروف زائد ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ قبیلہ قاف با لام جو ہے وہ اس کا بھی یہی معنی، اور تقبلہ کا بھی. قبیلہ کا معنی بھی قبول کرنا، تقبلہ کا معنی بھی قبول کرنا. معلوم ہوا تقبلہ کا مادہ کیا ہے؟ قبیلہ قاف با لام ہے. اور کون سی مناسبت ہے دونوں میں؟ دلالت مطابقی، جو ایک کا معنی وہی دوسرے کا بھی معنی ہے. یعنی قبیلہ جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے، تقبلہ بھی اسی پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو کون سی مناسبت ہوئی؟ دلالت مطابقی ہوئی، پورے موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا تقبلہ کا مادہ کیا؟ قاف با لام. تو تقبلہ میں زائد کیا کیا ہیں؟ تا اور ایک با زائد ہے جو مشدد ہے. قبیلہ میں تو با مشدد نہیں، اور تقبلہ میں تو با مشدد ہے. اور مشدد دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 2 حروف ہوتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو تمرا کا معنی ہے کسی کو کھجور دینا. تمرا کا کیا معنی ہے؟ تمرت زیدان، میں نے زید کو کھجور دے دی. اب اس کا مادہ ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھا تمرا کا بھی یہی معنی ہے، تامیم را. تمرت زیدان، میں نے زید کو کھجور دے دی. تو ایک ہے تمرا، ایک ہے تمرا. تو تمرا کو ہم نے اس کا مادہ قرار دیا کیونکہ دونوں میں مناسبت موجود ہے. جو تمرا کا معنی وہی تمرا کا بھی معنی. تو دونوں میں کون سی مناسبت ہوئی؟ دلالت مطابقی والی. یعنی تمرا جس معنی پر دلالت کر رہا ہے، تمرا بھی اسی پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے. تمرا کا معنی ہے کھجور دینا، تو تمرا کا معنی بھی کیا ہے؟ کھجور دینا. تو تمرا کا مادہ کیا ہوا؟ تا میم را. لہذا زائد کیا ہے اس میں؟ تمرا میں ایک میم زائد ہے، کیونکہ تمرا میں میم مخفف ہے اور تمرا میں مشدد ہے، اور مشدد حرف در اصل 2 حروف ہوتے ہیں. تو تمرا میں ایک میم زائد. تو دیکھا ہم نے تمرا کو تمرا کا مادہ قرار دیا، کس مناسبت کی وجہ سے؟ دلالت مطابقی کی وجہ سے. اسی طرح ہم نے سفرا کو سافرا کا مادہ قرار دیا، کس مناسبت کی وجہ سے؟ دلالت مطابقی کی وجہ سے. اسی طرح ہم نے قبیلہ کو تقبلہ کا مادہ قرار دیا، کس کی وجہ سے؟ دلالت مطابقی کی وجہ سے. اور کبھی جو مناسبت ہوتی ہے وہ دلالت تضمنی ہوتی ہے، یعنی ایک معنی دوسرے معنی کا جز ہوتا ہے. کون سی دلالت ہوتی ہے؟ دلالت تضمنی ہوتی ہے مناسبت دونوں کے درمیان. جیسے دیکھو نصر ینصر نصرا و نصرتا، نصرت ایک مصدر آپ نے یہاں پڑھا یا نہیں؟ تو نصر ینصر نصرا و نصرتا، اسی کو باب استفعال میں کہتے ہیں استنصر یستنصر استنصارا، یعنی نصرت طلب کرنا. یہاں جو باب استفعال میں سین عموماً طلب کے لیے آتا ہے، تو معنی کیا ہوا؟ نصرت طلب کرنا، یعنی نصر طلب کرنا. نصر ینصر نصرا، نصر مصدر، نصر طلب کرنا. یا نصرت بھی مصدر ہے، وہ بھی بول لو، لیکن ادھر پھر گولتا آ رہی ہے تو آپ کو شبہ سا پڑے گا، تو نصر بولو. تو ہم نے نصر کو استنصرہ کا مادہ قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں مناسبت ہے. اور مناسبت کیا؟ دلالت تضمنی. یعنی استنصرہ کا کیا معنی؟ نصر طلب کرنا، مدد طلب کرنا. اور نصر ینصر نصرا، نصرا کا معنی مدد کرنا. تو گویا نصر کا معنی ہوا مدد کرنا، اور اس کا معنی کیا ہوا؟ استنصرہ کا معنی مدد کو طلب کرنا. تو دیکھو استنصرہ میں 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو مدد آ گئی، دوسرا اس کو طلب کرنا. 2 چیزیں آ گئیں. اور نصر کا معنی صرف کیا ہے؟ مدد ہے. تو مدد اس کا جز ہو گئی یا نہیں؟ استنصرہ کے اندر بھی مدد والا معنی آ گیا یا نہیں؟ لیکن استنصرہ میں ایک معنی زائد بھی ہے، اور وہ کیا؟
طلب کرنا. تو گویا یہ جو نصر ہے یہ استنصرہ کا جز بن رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نصر استنصرہ کا جز ہے. استنصرہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے نصر اس معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، پورے معنی پر نہیں. استنصرہ کا کیا معنی؟ مدد طلب کرنا. اور نصر صرف کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ مدد کرنے پہ دلالت کر رہا ہے، طلب کرنے پر دلالت نہیں کر رہا. تو نصر کا جو معنی ہے وہ استنصرہ کا جز ہے. استنصرہ کا کیا معنی توجہ ہے؟ کیا؟ مدد طلب. گویا یوں سمجھو استنصرہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مدد اور ایک اس کو طلب کرنا. اور نصر کا معنی صرف مدد ہے. تو نصر استنصرہ کے ایک جز پہ دلالت کر رہا ہے، دوسرے جز پہ دلالت نہیں کر رہا. تو گویا نصر استنصرہ کے معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے. تو دونوں میں کون سی مناسبت ہوئی؟ تضمنی. کہ وہ جو مادہ ہے وہ اس کے بیچ میں آ رہا ہے، اس کا معنی بھائی. تو لہذا ہم نے نصر کو استنصرہ کا مادہ قرار دے دیا، کیونکہ دونوں میں کون سی مناسبت ہے؟ دلالت تضمنی والی. اسی طرح دوسری مثال لے لو، خرج یخرج خروجا، نکلنا، خود باہر نکلنا. اور ایک ہے استخرج، خروج کو طلب کرنا، نکالنا بھائی، نکالنے کو طلب کرنا. تو دیکھو استخراجہ کے لیے ہم نے خراجہ کو مادہ قرار دیا کیونکہ دونوں میں مناسبت موجود ہے. اور کیا کون سی مناسبت ہے؟ دلالت تضمنی. کیونکہ استخراجہ کے دو چیزیں آ گئیں، ایک تو ہے خروج اور دوسرا اس کو طلب کرنا. اور جبکہ خرجہ یخرج خروجا وہاں صرف خروج والا معنی، تو وہ استخراجہ کا کے معنی کا جز ہو گیا. تو لہذا کون سی مناسبت دونوں میں؟ تو جب دونوں میں مناسبت موجود ہے تو خرجہ کو استخرجہ کا مادہ قرار دینا صحیح، کیونکہ مناسبت موجود ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کبھی کبھار جو مناسبت ہوگی وہ دلالت التزامی والی ہوگی. کیا ہوگی؟ دلالت التزامی والی ہوگی. دلالت التزامی کی اور آسان مثال بھائی، دلالت التزام میں نے بتایا یہ دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی ہم بھی آپس میں عام استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا. جیسے میں نے مثال دی کہ جیسے دلالت مطابقی، کبھی آپ سائیکل بول کر پوری سائیکل مراد لیتے ہیں، کبھی سائیکل کا جز مراد لیتے ہیں. جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ کی سائیکل کا پہیہ ٹوٹ گیا، ساتھی نے پوچھا تو آپ نے کہا میری سائیکل ٹوٹ گئی تھی. اب یہاں سائیکل تو ساری نہیں ٹوٹی، اس کا ایک جز ٹوٹا ہے، تو سائیکل بول کر اس کا جز مراد ہے، یعنی دلالت تضمنی کا ارادہ ہے. اور کبھی کل بول کر کل ہی مراد ہوتا ہے. آپ کے ساتھی نے پوچھا آپ کی سائیکل کہاں ہے، آپ نے کہا میری سائیکل گم ہو گئی. دیکھا اب سائیکل سے پوری سائیکل مراد ہے کہ وہ پوری کیا ہو گئی؟ گم ہو گئی. تو یہ دلالت کون سی ہے؟ دلالت مطابقی. یا اسی طرح کبھی قرآن لفظ بولتے ہیں، کبھی آپ پورا قرآن مراد لیتے ہیں اور یہ دلالت مطابقی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اس سال تراویح میں قرآن سنایا، دیکھو کتنا مراد ہے؟ پورا قرآن. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں روز صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہاں پورا قرآن مراد نہیں ہے، اس کے چند پارے مراد ہیں. تو دیکھو پورا موضوع لہو نہیں بلکہ اس کا جز مراد ہے. یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی ہے. اور کبھی کبھار آپ دلالت التزامی کا ارادہ کرتے ہیں. جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے، بڑا سخی ہے، وہ جیسے ہی آیا آپ نے کہا حاتم تائی آ گیا. اب حاتم تائی عرب کا ایک مشہور شخص گزرا جو بڑا ہی سخی تھا، تو اس کے ساتھ ہم سخاوت کو لازم سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ سخاوت کا ذکر ہوتا ہے. گویا یوں سمجھو حاتم تائی کے ساتھ سخاوت لازم ہوئی. اور اب جو آپ کا ساتھی اندر آیا آپ نے کہا حاتم تائی آ گیا. تو مجھے بتائیے کیا وہ عرب کا وہ پرانا آدمی اندر آیا ہے یا سخی آدمی اندر آیا ہے؟ سخی. تو دیکھا حاتم تائی وہ تو اس کا نام تھا، لیکن آپ نے اس آدمی کا ارادہ نہیں کیا، اس کے ساتھ جو ایک لازم چیز تھی اور وہ کیا؟ سخاوت، اس کا ارادہ کیا کہ سخی آدمی آیا ہے. یا جیسے آپ کا ایک ساتھی اندر آیا آپ نے کہا شیر آ گیا ہے.
اب شیر تو ایک جنگلی درندے کا نام ہے تو اور یہاں کوئی جنگلی درندہ اندر آیا ہے نہیں. شیر کے ساتھ ایک چیز لازم سمجھی جاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ بہادری. لہذا گویا آپ کے کہنے کا مطلب ہے بہادر آدمی اندر آ گیا. تو یہ آپ عام استعمال کرتے ہیں, کبھی دلالت مطابقی کے لیے لفظ بولتے ہیں, کبھی دلالت التزامی کے لیے بولتے ہیں, کبھی دلالت تضمنی کے لیے بولتے ہیں اور کبھی دلالت التزامی کے لیے بولتے ہیں کہ آپ وہاں نہ موضوع لہو کا کل مراد لیتے ہیں نہ جز بلکہ اس کا لازم مراد لیتے ہیں. جیسے حاتم طائی کے ساتھ سخاوت ہم لازم سمجھتے ہیں تو آپ سختائی بول کر سخاوت کا ارادہ کر لیتے ہیں. جیسے شیر کے ساتھ بہادری کو ہم لازم سمجھتے ہیں تو شیر بول کر بہادری کا ارادہ کر لیتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مزید فی اور اس کے مادہ میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے. کبھی وہ مناسبت کون سی ہوگی؟ دلالت مطابقی, کبھی دلالت تضمنی اور کبھی ہوگی دلالت التزامی ہوگی. کیا ہوگی؟ دلالت التزامی. جیسے یہاں تمسکنہ کے اندر ہے, میں نے اس کا مادہ کسے قرار دیا؟ سین کاف نون, اور اسی سے تمسکنہ سے ہی مسکین ہے. تو تمسکنہ میں جیسے میم زائد ہے, مسکین میں بھی کیا ہے؟ میم زائد. تو تمسکنہ اور مسکین کا مادہ ہم نے کسے بتایا؟ ہم نے کیا بتلایا؟ کیا ہے؟ سین کاف نون. اور سین کاف نون یعنی ساکنہ, ساکن ہونا, ایک جگہ رہنا, یہ اسی سے سکون بھی ہے. تو سکنہ ساکن ہونا اور مسکین کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے. مسکین کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے. مناسبت آ گئی یا نہیں؟ کیسے آئی؟ مسکین کے ساتھ ساکن ہونا کیسے لازم ہے؟ بھائی جو مسکین ہوگا, جو غریب ہوگا, وہ ہر شہر میں سفر کر سکتا ہے؟ نہیں. مالدار آدمی تو ہے, وہ تو کبھی کہیں سفر پر جا رہا ہے, کبھی کہیں سفر پر جا رہا ہے, کہیں سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے, کبھی بیرون ملک سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور جب مسکین آدمی ہے وہ تو ضرورت کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر سکتا بیچارہ, کیونکہ اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ کیا کرے؟ سفر کر سکے. تو مسکین کے ساتھ بھی ساکن ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. جو مسکین ہوگا وہ زیادہ سفر نہیں کر سکتا, بھائی زیادہ ادھر ادھر نہیں گھوم سکتا, بس اپنی جہاں رہتا ہے وہیں پر آس پاس کام کرتا رہے گا. اور اگر حرکت کرے گا بھی بڑی قلیل ہی کرے گا, کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں. سفر کے لیے تو کیا چاہیے؟ مال چاہیے. تو مسکین کے ساتھ کیا لازم؟ ساکن ہونا. تو تمسکنہ یہ کیا ہے؟ مزید فی. ہم نے سکنہ کو اس کا مادہ قرار دیا اور دونوں میں مناسبت ہے یا نہیں؟ کیا کہ تمسکنہ یعنی مسکین ہونے کے ساتھ ساکن ہونا دیکھو تمسکنہ کا معنی ہے مسکین ہونا, اور ساکن ہونے کا مطلب ایک جگہ رہنا, ساکن ہونا. اور تو دونوں میں مناسبت ہے یا نہیں؟ مسکین بھی کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے. پھر سنو, تمسکنہ کا کیا معنی؟ مسکین ہونا. اور سکنہ کا کیا معنی؟ ساکن ہونا, ایک جگہ رہنا. اور دونوں میں مناسبت ہے. جو مسکین ہوگا اس کے ساتھ ساکن ہونا لازم. حالانکہ دیکھو مسکین ہونا اور ساکن ہونا نہ ان میں دلالت مطابقی والا تعلق ہے, دونوں بالکل الگ الگ معنی ہیں. نہ ان میں تضمنی والا تعلق ہے, ہاں دلالت التزامی والا تعلق ہے کہ مسکین ہونے کے ساتھ ساکن ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. تو مناسبت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو مزید فی کے لیے کسی چیز کو مادہ قرار دینے کے لیے تین دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کا ہونا کافی ہے. اور یہاں پر بھی تمسکنہ اور سکنہ کے اندر کون سی مناسبت موجود ہے؟ دلالت التزام. جب مناسبت موجود ہے تو سکنہ کو کیا کریں گے؟ مسکین کا مادہ قرار دیں گے. تقریر سمجھ میں آ گئی؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا ثابت ہو گیا. مولانا عبدالعلی صاحب کیا فرماتے تھے کہ تمسکنہ میں میم اصلی ہے, اس کا مادہ کیا ہے؟ میم سین کاف نون. ہم نے کہا نہیں, بلکہ یہ میم کیا ہے؟ زائد, اور اس کا مادہ کیا ہے؟ سین کاف نون. تو انہوں نے اس کو رباعی مزید فی قرار دیا تھا, ہم نے اس کو ملحق قرار دیا ہے. اور ملحق ہونے کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. ایک تو یہ کہ آپ
اس میں کیا کریں, کچھ حروف زیادہ کریں اور اسے کس وزن پر لے جائیں, رباعی کے وزن پر لے جائیں. اور تمسکنہ میں یہ بات موجود ہے, تمسکنہ میں سین کاف نون پر تا اور میم کو زیادہ کیا اور کس باب کے وزن پر لے گئے, تفاعل, رباعی کے وزن پر لے گئے. اور دوسری بات یہ کہ الحاق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو ملحق ہے اس کے اندر ملحق بھی کے خاصے کے علاوہ اپنے اور کوئی خاصے نہیں ہونے چاہیے. اور یہاں بھی ایسا ہے, تمسکنہ جو باب تمفعول بنا اس کے اپنے اور کوئی خاصے نہیں, وہی باب تفاعل والے خاصے اس میں آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نیا خاصہ نہیں آتا. اگر یہ الگ باب ہوتا تو اس کے اپنے الگ خاصے ہوتے, لیکن اس کے اپنے الگ خاصے نہیں. اور الحاق کا مدار بھی اسی بات پر ہے کہ ملحق کے اپنے الگ خاصے نہیں ہونے چاہیے. اور نیز پھر ایک اور ضابطے کے ذریعے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ علماء محققین جو ہیں صرف کے, انہوں نے ایک معینہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ کسی چیز کو کسی مزید فی کے لیے مادہ قرار دینے کے لیے 3 مناسبتوں میں سے ایک مناسبت ضروری ہے. اور ہم نے بھی تمسکنہ کا مادہ کس کو قرار دیا, سین کاف نون کو, اور یہاں بھی 3 دلالتوں میں سے ایک دلالت کی مناسبت پائی جا رہی ہے. اور وہ کون سی دلالت ہے, دلالت التزامی ہے. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی اب کتاب پر, وقاعدہ معینہ محققان صرف کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید. اچھا جی, وقاعدہ معینہ محققان صرف, اور محققان صرف کا معین قاعدہ مقررہ ضابطہ ہے کہ برائے زیادت حرف, کہ کسی حرف کو زیادہ کرنے کے لیے یعنی زیادہ قرار دینے کے لیے مناسبت مزید فی کی جو ہے وہ مناسبت ہونی چاہیے با مادہ, کس کے ساتھ, مادہ کے ساتھ, بدلالت از دلالات ثلاثہ, 3 دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ, یعنی مطابقی و تضمنی و التزامی. کافی است, یہ کافی, کیا کافی ہے, پیچھے سے جوڑو, کہ برائے زیادت حرف, کس کے لیے, کسی حرف کی زیادت کے لیے. بھئی دیکھو نا, جب ہم مادہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو زائد کا پتہ چل جاتا ہے یا نہیں. سافرہ کا مادہ کیا, سفر, زائد کیا, الف. تقبلہ کا مادہ کیا, قبیلہ, قاف با لام. تو تقبلہ میں زائد کیا, تا اور با. اور اسی طرح تمسکنہ کا مادہ کیا, سین کاف نون. تو تمسکنہ میں زائد کیا, تا اور میم. تو دیکھو جب مادے کا پتہ چلتا ہے تو زائد حروف کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں کہ برائے زیادت حرف, کسی حرف کی زیادتی کے لیے یعنی اس کو زائد قرار دینے کے لیے مناسبت مزید فی با مادہ, مزید فی کی مادہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت کافی است, کافی ہے, کوئی نہ کوئی مناسبت. عبارت پہ نظر ہے, درمیان میں جو 3 دلالتوں کا ذکر آیا نا, ذرا اس کو نکال دو. کیا, کہ برائے زیادت حرف, کسی حرف کی زیادتی کے لیے یعنی اس کو زائد قرار دینا ہے آپ نے, تو اس کو زائد قرار دینے کے لیے مناسبت مزید فی با مادہ, مزید فی کی مادہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھی مناسبت کافی است, وہ کافی ہے. اور درمیان میں بتا دیا وہ مناسبت دلالت مطابقی بھی ہو سکتی ہے, تضمنی بھی اور التزامی بھی. بات سمجھ میں آ رہی. تمسکنہ میں تا اور میم کو ہم نے زائد قرار دیا بلا وجہ یا کسی مناسبت کی وجہ سے, مناسبت کی وجہ سے. اور وہ کیا کہ تمسکنہ کی سکنہ کے ساتھ کیا ہے, مناسبت ہے. تمسکنہ کے ساتھ سکنہ کا سکنہ لازم ہے, ساکن ہونا اس کے ساتھ لازم ہے. اس مناسبت سے ہمیں پتہ چلا کہ تمسکنہ میں سین کاف نون اصلی ہیں اور میم اور تا کیا ہیں, زائد ہیں. تو یہ کافی است, یہ کافی است کا تعلق کس سے ہے, پیچھے برائے زیادت حرف اس مناسبت مزید فی با مادہ کافی است, مزید فی کی مادہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت کافی ہے. اور درمیان میں ذکر کر دیا کہ وہ مناسبت 3 دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت ہو سکتی ہے, مطابقی بھی, تضمنی بھی اور التزامی بھی. آگے دیکھیے, یہ جو ضابطہ ہے, کون سا ضابطہ, پھر سنو,
محققین صرف کیا فرماتے ہیں کہ کسی حرف کو زائد قرار دینے کے لیے مزید فی کی جو مناسبت ہے کس کے ساتھ؟ مادہ کے ساتھ، وہ کافی ہے۔ یہ ضابطہ جو ہے مقتضی زیادت میم مصدر تمسکن و مسکین، یہ مقتضی تقاضا کرنے والا، یہ ضابطہ تقاضا کرتا ہے زیادت میم کا، مقتضی زیادت میم، یہ میم کی زیادتی کا تقاضا کرنے والا ہے، در تمسکن و مسکین، تمسکن اور مسکین کہ ان میں جو میم آ رہا ہے وہ زائد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا ہوا؟ پہلے ضابطہ ذکر کیا کہ محققین صرف کا ایک ضابطہ ہے، وہ کیا کہ کسی حرف کو زائد قرار دینے کے لیے مزید فی کی مادہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت کافی ہے۔ محققین کا یہ جو ضابطہ ہے مقتضی زیادت میم است، یہ میم کے زائد ہونے کا مقتضی ہے، اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ میم زائد ہے۔ کس میں؟ در تمسکن و مسکین، تمسکن اور مسکین میں۔ پس عد مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ آن را اسباب تسربل باصالت میم صحیح نیست۔ عد ان کا معنی ہے شمار کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا، اور ہمارے علماء کا طریقہ کہ فارسی میں عربی کے الفاظ بھی عام استعمال کر لیتے ہیں، تو کبھی فارسی میں عربی کے الفاظ بھی کیا کر لیتے ہیں ہمارے علماء استعمال کر لیتے ہیں۔ تو عد کا معنی ہے شمار کرنا، شمار کرنا۔ پس عد مولانا عبدالعلی رحمت اللہ علیہ، پس شمار کرنا مولانا عبدالعلی رحمت اللہ علیہ کا تمسکنہ کو اسباب تسربل، کس سے؟ تسربل یعنی باب تفاعل سے، باصالت میم، میم کے اصالت، میم کے اصل ہونے کے ساتھ، یہ میم اصل ہے، صحیح نیست، یہ صحیح نہیں، صحیح نیست، صحیح نہیں ہے۔ مولانا عبدالعلی صاحب نے کیا کہا تھا کہ تمسکنہ میں میم اصلی ہے اور یہ ملحقات میں سے نہیں ہے، یہ خود باب تفاعل ہے، رباعی ہے۔ تو بتلا دیا کہ مولانا عبدالعلی صاحب کا اس کو تسربل میں شمار کرنا، میم کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہ میم اصلی ہے، میم کیا ہے؟ اصلی ہے، یہ ان کا شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ معنی ہے پس عد مولانا عبدالعلی رحمت اللہ علیہ آن را اسباب تسربل باصالت میم صحیح نیست، پس شمار کرنا مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ کا اسم کو یعنی تمسکنہ کو باب تسربل سے باصالت میم، میم کے اصل ہونے کے ساتھ صحیح نیست، یہ صحیح نہیں ہے۔ فائدہ، اب آگے ایک اور فائدہ ذکر کرنے لگے، کہتے ہیں صاحب شافیہ تفاعل و تفاعل را از ملحقات شمردہ جمیع محققین تختیہ او نموداند بہمی جہت کہ ہر چند تفاعل و تفاعل بر وزن رباعی گردیدہ، لیکن دری ہر دو باب خواص و معانی زائد است نسبت بملحق بھی، پس مناط الحاق یافتہ نمے شود۔ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ صاحب شافیہ صرف کی بڑی عظیم کتاب ہے جو علامہ ابن حاجب نے لکھی سینکڑوں سال پہلے بھی، اور علامہ ابن حاجب انہوں نے ہی کافیہ بھی لکھی۔ کافیہ نحو کے اندر ہے اور شافیہ صرف کے اندر ہے، اور کافیہ نحو کی عظیم کتاب ہے، اسی طرح شافیہ بھی صرف کی عظیم کتاب ہے، لیکن بڑی مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے۔ پہلے یہ مدارس میں پڑھائی جاتی تھی اور اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت کم ہی اس کے کوئی مدرس ملتے ہیں۔ بہت مشکل کتاب ہے بھائی، اور بہت زبردست کتاب ہے بھائی۔ تو صاحب شافیہ جو ہیں یعنی علامہ ابن حاجب، ان کے مصنف کون ہیں؟ علامہ ابن حاجب۔ تو علامہ ابن حاجب جو شافیہ کے مصنف ہیں، انہوں نے تفاعل و تفاعل را، انہوں نے باب تفاعل اور تفاعل کو را از ملحقات شمردہ، ان کو بھی انہوں نے ملحقات میں شمار کیا ہے۔ کس کو؟ باب تفاعل اور باب تفاعل، وہ فرماتے ہیں یہ بھی ملحقات میں سے ہیں۔ تفاعل تدحرج وزن ایک ہے یا نہیں؟ اور تفاعل تدحرج وزن ایک ہے۔ تدح ہا کیا ہے؟ ساکن۔ تفا
الف کیا ہے؟ ساکن. تو تفاعل تدحرج دونوں کا وزن کیا ہے؟ تو باب تفاعل کو بھی انہوں نے ملحقات میں شمار کیا اور باب تفاعل کو بھی ملحقات میں شمار کیا کہ یہ باب تفاعل کے ملحقات میں سے ہیں اور وزن واقعی ان کا وہی بن رہا ہے. لیکن مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ تمام علماء نے صاحب شافیہ کی اس بات کو غلط قرار دیا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اور غلط کیوں قرار دیا؟ وجہ وہی جو ذکر کر دی کہ ملحق قرار دینے کا دار و مدار کس بات پر ہے کہ ملحق کے اندر ملحق بھی کے خاصوں کے علاوہ کوئی نئے خاصے نہیں آنے چاہیے. لیکن باب تفاعل کے تو بہت زیادہ خاصے ہیں، باب تفاعل کے بھی زیادہ خاصے ہیں. باب تفاعل کے خاصے تھوڑے ہیں اور تفاعل کے خاصے زیادہ ہیں. تو ان کو ملحق کیسے قرار دے رہے ہیں؟ ملحق تو تبھی قرار دیں جب اس میں ملحق بھی یعنی باب تفاعل کے خاصوں سے زائد کوئی چیز نہ آئے. اور ان کے تو اپنے خاصے ہیں، حتیٰ کہ باب تفاعل کے تو تھوڑے سے خاصے ہیں اور باب تفاعل اس کے تو اس سے کئی گنا زیادہ خاصے ہیں. اسی طرح باب تفاعل کے بھی اس سے دگنے یا اس سے زیادہ خاصے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا تمام علماء نے صاحب شافیہ کی اس بات کو غلط قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی فائدہ، صاحب شافیہ تفاعل و تفاعل را از ملحقات شمردہ، صاحب شافیہ نے تفاعل اور تفاعل کو ملحقات میں شمار کیا ہے. جمیع محققین تختیہ و نمودان، تمام محققین نے ان کی غلطی کا اظہار کیا ہے، ان کی غلطی کا اظہار کیا ہے. تختیہ کس باب کا مصدر ہے؟ تفعیلتن، باب تفعیل کا. شاباش. کس کا ہے؟ باب تفعیل کا مصدر ہے. آپ نے بھی پڑھا ہے. کیا کون سا باب پڑھا ہے بھائی؟ آپ نے ابواب الصرف میں پڑھا ہے کہ ناقص و لفیف سے باب تفعیل کا مصدر تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے. اور کیا مثال پڑھی اس کی؟ سما یسمی تسمیتن. تو تختیہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. اور تختیہ اور باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے نسبت کرنا ماخذ کی طرف. کیا کرنا؟ ماخذ کی طرف نسبت کرنا. جی جیسے کفر یکفر تکفیر. کفر کا کیا معنی؟ کافر قرار دینا، کافر بنانا نہیں، یعنی کفر کی طرف نسبت کرنا. ایک آدمی نے کفریہ کلام کہا تو مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں. مفتی صاحب کیا فتویٰ دیں گے کہ یہ کیا ہو گیا؟ کافر. تو کیا مفتی صاحب نے اس کو کافر بنایا یا وہ اپنے قول کی اور اپنے عمل کی وجہ سے کافر بنا؟ اپنے قول اور عمل کی وجہ سے. ہاں مفتی صاحب نے کفر کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ اپنے اس قول اور عمل کی وجہ سے اب یہ کیا ہو چکا؟ کافر. تو یہ ہے نسبت کرنا. یہاں بھی وہی ہے تختیہ، خطا غلطی کی طرف نسبت کرنا. تختیہ کا کیا معنی؟ غلطی کی طرف، یعنی کسی کو غلط قرار دینا، غلط قرار دینا. تو کہتے ہیں جمیع محققین تختیہ و نمودان، تمام محققین نے ان کی غلطی جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے. تو تختیہ یہاں بہرحال خطا کے معنی میں ہے، غلطی کے معنی میں، ورنہ ویسے تختیہ کا کیا معنی؟ غلط قرار دینا. تو تمام محققین نے ان کی غلطی ظاہر کی ہے، یعنی ان کو غلط قرار دیا ہے بہمی جہت، اسی وجہ سے کہ ہر چند تفاعل و تفاعل بروزن رباعی گردیدہ، کہ اگرچہ تفاعل اور تفاعل رباعی کے وزن پر گردیدہ ہو گئے ہیں، لیکن دریں ہر دو باب خواص و معانی زائد است، لیکن ان دونوں بابوں میں خواص و معانی زائد ہیں. لیکن دریں ہر دو باب خواص و معانی زائد است، لیکن ان دونوں بابوں میں خاصے اور معانی زائد ہیں. نسبت بملحق بھی، کس کی نسبت؟ ملحق بھی کی نسبت، ان میں زائد خاصے ہیں اور معانی ہیں. پس منات الحاق یافتہ نمے شود، پس الحاق کا مدار نہیں پایا گیا. الحاق کا مدار تو کیا تھا کہ اور کوئی خاصے نہ ہو، ان کے تو اور بھی خاصے ہیں، لہذا ان کو اب ملحق قرار نہیں دیں گے. فائدہ، حضرت استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہ برائے ضبط حرکات مصادر غیر ثلاثی مجرد قاعدہ تقریر فرموداند افادتا نوشتہ میں شود.
کہتے ہیں حضرت استاذی یا آ گئی متکلم کے لیے، غلامی کیا معنی؟ میرا غلام، استاذی میرے استاد، حضرت استاذی کہ میرے استاد جو ہیں حضرت مولوی سید محمد صاحب بریلوی، غفر لہ، ان کی مغفرت فرما دی جائے، یعنی اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کون ہے استاد ان کے؟ مولوی سید محمد صاحب، اور بریلوی یعنی بریلا مقام ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اس کے رہنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ غفر لہ، ان کی مغفرت فرما دی جائے، ان کے لیے دعا بھی کر دی۔ انہوں نے برائے ضبط حرکات مصادر غیر ثلاثی مجرد، انہوں نے غیر ثلاثی مجرد کے مصدروں کی حرکات کو ضبط کرنے کے لیے، بھائی ایک تو ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے تو انہوں نے آپ کو وہ پیچھے آپ نے نظم پڑھی تھی، 44 مصدر ذکر کیے تھے اور اس کا کوئی معین ضابطہ نہیں، لیکن جو ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، ان کے تو باقاعدہ اوزان مقرر ہیں۔ باب افعال، اس باب سے جو بھی آئے گا اس کا مصدر ہمیشہ افعال وزن پر ہوگا، باب تفعیل سے جو بھی آئے گا اس کا مصدر تفعیل وزن پر ہوگا، باب مفاعلہ سے جو بھی آئے گا اس کا مفاعلہ وزن پر مصدر ہوگا۔ تو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان کے مصادر کے باقاعدہ اوزان مقرر ہیں۔ تو ان کی حرکات کو ضبط کرنے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے ایک ضابطہ اور قاعدہ ذکر کیا تھا۔ کہتے ہیں آپ حضرات کو فائدہ دینے کے لیے میں وہ ضابطہ ذکر کر دیتا ہوں۔ کس کے لیے قاعدہ ذکر کیا؟ کس چیز کے بارے میں؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی جتنے مصادر ہیں، جتنے ابواب کے، ان کی حرکات کو یاد کرنے کے لیے ایک ضابطہ ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں برائے ضبط حرکات، کہتے ہیں پھر سنیں فائدہ، حضرت استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہ کہ میرے استاد حضرت مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہ کہ ان کی مغفرت فرما دی جائے، انہوں نے برائے ضبط حرکات مصادر غیر ثلاثی مجرد کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ، ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں، ثلاثی مجرد کے علاوہ اور مصادر کی حرکات کو یاد کرنے کے لیے قاعدہ تقریر فرمودہ اند، ایک ضابطہ انہوں نے تقریر فرمایا ہے، ایک ضابطے کی تقریر فرمائی ہے۔ افادتاً نوشتہ میں شود، افادہ فائدہ پہنچانا، تو افادتاً آپ حضرات کو فائدہ پہنچانے کے لیے نوشتہ میں شود، اس کو لکھا جاتا ہے۔ ضبط کا معنی یاد کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ افادہ یفید، افادہ کا معنی ہے دوسرے کو فائدہ دینا، تو افادتاً فائدہ دینے کے لیے، یعنی آپ طلباء کو فائدہ دینے کے لیے نوشتہ میں شود وہ ضابطہ لکھا جاتا ہے۔ قاعدہ ضابطہ یہ ہے، ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ در آخرش تا باشد، ہر وہ مصدر جو غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو، یعنی ثلاثی مزید فی سے ہو یا رباعی مجرد سے ہو یا رباعی مزید فی، تو ہر وہ مصدر جو ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو کہ در آخرش تا باشد کہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ تا ہو، جیسے دحرجتن، یہ گول تا مراد ہے، دحرجتن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے آخر میں تا ہو، وفاہ مفتوح بود، اور فا کیا ہو اس کی؟ مفتوح ہو۔ دو چیزوں کو خیال رکھنا ہے، ایک تو مصدر کس میں سے ہو؟ غیر ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مجرد کے علاوہ، اور اس کے آخر میں کیا ہو؟ گول تا ہو، اور اس کے شروع میں جو فا ہے وہ کیا ہو؟ مفتوح ہو، اس پر زبر ہو، تو کہتے ہیں وفا مفتوح بود، اور فا مفتوح ہو۔ آگے کیا ہے؟ یا نہیں، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ ہے ما بعد ساکن، یا نہیں ہے، ما ہے، میم ہونا چاہیے یا کی جگہ۔ ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد، تو یہ یا کو ما سے بدل دیں، تو ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد، ما بعد ساکن اولش، اس کے پہلے ساکن کیا ما بعد مفتوح باشد کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ توجہ ہے؟ چلو مثال دیکھ لو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے مفاعلہ، مفاعلتن،
گولتا ہے یا نہیں آخر میں؟ پہلی بات کیا کی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ کن مصدروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، غیر ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، ثلاثی مجرد کی بات یہاں نہیں ہوگی۔ تو غیر ثلاثی مجرد میں ایسا مصدر جس کے آخر میں کیا ہو؟ گولتا ہو، اور اس کے شروع میں جو فا ہے وہ کیا ہو؟ مفتوح، جیسے مفاعلتن، آخر میں گولتا اور اس کی فا پر کیا ہے؟ زبر۔ تو اس میں جو پہلا ساکن ہے، پہلا ساکن کون؟ مفاعلہ میں، مفاعلہ میں الف، اس پہلے ساکن کے بعد جو حرف آئے گا وہ مفتوح ہوگا، اس پر زبر پڑیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ مفاعلتن۔ لہذا اگر کوئی مفاعلتن پڑھتا ہے وہ غلط ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ضابطہ بتلا رہے ہیں کس کے لیے؟ پہلے ساکن کے بعد حرف پر کیا پڑھنا ہے، آگے بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے پہلے ساکن کے بعد حرف پر کیا پڑھنا ہے، یہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں سے اسی میں زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ جیسے دیکھو مناسبت، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں مناسبت، اسی طرح اور بھی آپ دیکھیں گے جگہ جگہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو غلطی کہاں ہوتی ہے؟ پہلے ساکن کے بعد۔ تو مفاعلہ، اس میں پہلا ساکن کون؟ الف، اس کے بعد جو حرف آئے اس پر کیا پڑھنا؟ فتحہ پڑھنا۔ کب؟ ضابطہ پھر سنو، کیا ضابطہ ہوا؟ ہر وہ مصدر جس کے آخر میں گولتا ہو اور شروع میں فا کیا ہو؟ مفتوح ہو، تو اس کے پہلے ساکن کے بعد والے حرف پر ہمیشہ کیا پڑھنا؟ فتحہ پڑھنا، جیسے مفاعلہ۔ تو کہتے ہیں ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد، ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ در آخرش تا باشد، کہ اس کے آخر میں تا ہو، وفا مفتوح بود، اور فا مفتوح ہو، ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد، تو اس کے پہلے ساکن کا ما بعد جو ہے مفتوح باشد، مفتوح ہوگا، چون مفاعلتن وفعللتن، فعللہ، فعللتن آخر میں کیا ہے؟ گولتا، اور شروع میں فا پر کیا ہے؟ فتحہ، اور تو اس کا پہلا ساکن کون؟ عین۔ اس پہلے ساکن کے بعد جو لام ہے اس پر کیا پڑھیں گے؟ فتحہ پڑھیں گے، فعللتن۔ تو کہتے ہیں چون مفاعلتن وفعللتن وملحقات اور اس کے جو ملحقات ہیں، فعللہ کے جو ملحقات ہیں ان میں سب میں بھی اسی طرح، کیونکہ وہ بھی فعللہ کے وزن پر ہے نا، تو اس میں بھی اسی طرح ہوگا کہ پہلے ساکن کے بعد فتحہ پڑھنا ہے۔ وہ ہر مصدر مذکور، اور ہر وہ مصدر جس کو ذکر کر دیا گیا، کون سا مصدر؟ غیر ثلاثی مجرد، ہر وہ مصدر جسے ذکر کیا گیا یعنی غیر ثلاثی مجرد کہ تا قبل فا باشد، کہ تا اس کی فا سے پہلے ہو، کہ تا قبل فا باشد، کہ اس کی فا سے پہلے تا ہو، وفا مفتوح بود، اور فا کیا ہو؟ مفتوح ہو، ما بعد ساکن اولش مضموم باشد، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مضموم ہوگا، چون تقابل و تقبل و تسربل و ملحقات تقابل، دیکھو اس میں فا سے پہلے کیا؟ تا ہے، اور فا پر کیا ہے؟ فتحہ، تفاعل، فا سے پہلے کیا؟ تا، اور فا پر کیا؟ فتحہ، تو پہلا ساکن کون؟ الف، اس کے ما بعد کیا ہوگا؟ اس کے ما بعد مضموم ہوگا، تفاعل، تقابل۔ اسی طرح تقبل، تفاعل، اس میں بھی کیا ہے؟ فا سے پہلے تا اور فا پر فتحہ ہے، تو پھر پہلا ساکن جو عین اول آیا، تفاعل، پہلا ساکن یعنی عین مشدد میں سے پہلا عین، تو وہ پہلا ساکن ہے، اس کے ما بعد جو دوسرا عین ہے وہ کیا ہے؟ مضموم ہے، تفاعل۔ بھائی ضابطہ سمجھ میں آیا؟ چون تقابل و تقبل و تسربل اور ان کے جو ملحقات ہیں، وہ اگر فا ساکن بود، اور اگر فا کیا ہو؟ ساکن ہو، ما بعد مکسور باشد، تو اس کا ما بعد مکسور ہوگا، جیسے تفعیل، ہر وہ مصدر جو غیر ثلاثی مجرد اور فا سے پہلے کیا ہو؟
فا سے پہلے تا ہو. اگر فا سے پہلے تا ہو اور فا پر زبر ہو پھر تو پہلے ساکن کے بعد ضمہ پڑھیں گے، جیسے تفا. پھر سنو، اگر فا سے پہلے کیا ہو تا اور فا پر کیا ہو زبر ہو فتحہ ہو تو پہلے ساکن کے بعد کیا پڑھو ضمہ پڑھو. اور اگر فا پر فتحہ نہ ہو فا ساکن ہو، یعنی فا سے پہلے کیا تا لیکن فا کیا ساکن، تو پہلے ساکن کے بعد پھر کیا پڑھو گے کسرہ پڑھو گے. پہلے ساکن کے بعد توجہ ہے، فا سے پہلے کیا ہو تا اور فا خود کیا ہو ساکن، تو پہلے ساکن کے بعد کیا پڑھو گے کسرہ. جیسے تفعیل، فا سے پہلے کیا تا اور خود فا کیا ساکن، تو پہلے ساکن کے بعد کسرہ. پہلا ساکن کون؟ پہلا ساکن خود فا ہے. پہلا ساکن کون؟ فا. تو فا کے بعد کیا آیا عین، اس عین پر کیا پڑھو کسرہ. تفعیل. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہا؟ وہ اگر فا ساکن بابد، اور اگر فا کیا ہو ساکن ہو. یہ یہاں سے ضابطہ نہیں شروع ہو رہا، پچھلی بات بھی اس کے ساتھ ملاؤ. ہر مصدر مذکور کے تا قبل فائے آ باشد، ہر وہ مصدر مذکور کے اس کی فا سے پہلے تا ہو. پیچھے جو ذکر ہو رہا تھا، ہر مصدر مذکور کے تا قبل فائے آ باشد، اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑو کہ فا سے پہلے کیا ہو تا ہو. اور اوپر کیا تھا؟ اگر فا پر زبر تو ساکن کے بعد ضمہ. اب ذکر کر رہے ہیں اگر فا ساکن بابد، اگر فا کیا ہو ساکن، یعنی فا سے پہلے کیا فا سے پہلے کیا تا اور فا خود کیا ساکن ہے، تو مابعد آ مکسور باشد، تو اس کا مابعد کیا ہوگا یعنی فا کا مابعد مکسور ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ تصریف، جیسے تصریف تفعیل. وہ ہر مصدر کے حمزہ وصل در ابتدا داشتہ باشد، اور ہر وہ مصدر کہ حمزہ وصل در ابتدا داشتہ باشد کہ جو شروع میں حمزہ وصل رکھتا ہو. کہ حمزہ وصل در ابتدا، کہ حمزہ وصل شروع میں داشتہ باشد رکھتا ہو، یعنی اس کے شروع میں کیا ہو ہر وہ مصدر کے جس کے شروع میں کیا ہو حمزہ وصل. جیسے باب استفعال، افعال کی حمزہ قطعی ہے، باب استفعال، باب افتعال، باب افعلال، دیکھو سب کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل. تو کہتے ہیں ہر مصدر کے حمزہ وصل در ابتدا داشتہ باشد، ہر وہ مصدر کے شروع میں حمزہ وصل رکھتا ہو. ما بعد ساکن اولش مکسور باشد، اس کے ما بعد ساکن اولش ترجمہ آخر سے ہوگا. پھر سنو، ما بعد ساکن اولش، شین کا کیا ترجمہ؟ اس کا پہلا ساکن جو ہے اس کا جو ما بعد ہے مکسور باشد، وہ کیا ہوگا مکسور. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ما بعد ساکن اولش ترجمہ آخر سے، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد جو ہے مکسور باشد، وہ کیا ہوگا مکسور ہوگا. چون اجتناب، استخراج، باب استفعال، اس کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل، اور جس باب کے شروع میں بھی حمزہ وصل آئے اس کے پہلے ساکن کے بعد ہمیشہ کسرہ آئے گا. استفعال، پہلا ساکن کون؟ سین، سین کے بعد تا کے نیچے کیا ہے کسرہ، استفعال. افتعال، باب افتعال کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل، تو پہلا ساکن دیکھو کون ہے فا، فا کے بعد تا ہے اس کے نیچے کیا پڑھو کسرہ. باب افعلال، اس کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل، تو پہلا ساکن دیکھو کون ہے فا، فا کے بعد کیا ہے عین، عین مکسور ہوگا. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں وہ ہر مصدر کے حمزہ وصل در ابتدا داشتہ باشد ما بعد ساکن اولش مکسور باشد، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مکسور ہوگا. چون اجتناب و استنصار و غیر اور اس کے علاوہ جز افعل و افعل، سوائے افعل اور افعل کے. ہم نے کیا ضابطہ ذکر کیا؟ جس باب کے شروع میں بھی کیا ہے حمزہ وصل، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد کیا ہوگا مکسور ہوگا، مکسور ہوگا، سوائے کس کے؟ افعل اور افعل کے. ان میں ایسا نہیں ہوگا. بھائی ان میں کیوں نہیں ایسا ہوگا؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ دراصل یہاں حمزہ وصل ہے ہی نہیں، یہ تو دراصل باب تفاعل اور تفاعل ہیں، اور ہم نے وہاں بتلایا تھا کہ کیا کر سکتے ہیں، تا کو فا کر کے فا میں ادغام کیا تو تفاعل سے کیا بن گیا، شروع میں حمزہ وصل
وصل لے آئے کیونکہ فا ساکن ہو گئی، افعل اور افعل بن گئے، تو دراصل تو یہ حمزہ وصل والے باب ہیں ہی نہیں، یہ تو کیا ہے؟ باب تفاعل اور تفاعل۔ اگر اصل میں یہ حمزہ وصل والے ہوتے تو پھر آپ ہم پر اعتراض کر سکتے تھے، جب یہ اصل میں حمزہ وصل والے ہیں ہی نہیں تو ہم پر اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جز افعل و افعل، جز کا معنی علاوہ، علاوہ، سوائے، سوائے افعل اور افعل کے کہ از فروع تفاعل و تفاعلان، کہ یہ تفاعل اور تفاعل کی فروع ہیں۔ فرع کہتے ہیں شاخ کو، شاخ کو، جیسے ایک تنا ہوتا ہے اس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں، تو یہ افعل اور افعل کوئی علیحدہ باب نہیں ہے، یہ اسی تفاعل سے شاخ نکلی، اسی تفاعل سے کیا ہوئی؟ شاخ نکلی، اور کیا باب بن گیا؟ تفاعل سے شاخ نکلی کیا بنا؟ افعل، اور تفاعل سے شاخ نکلی کیا بن گیا؟ افعل، تو یہ اسی کی شاخ ہے، یہ کوئی علیحدہ باب نہیں۔ تو فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخ۔ تو یہی ذکر کر رہے ہیں فروع، کہ از فروع تفاعل اور تفاعلا، کہ یہ باب تفاعل اور تفاعل کی فروع ہیں، یہ ان کی فروع ہیں۔ اصلی از ابواب حمزہ وصل نیستند، یہ اصلی ابواب حمزہ وصل میں سے نہیں ہے، یہ اصلی ابواب حمزہ وصل میں سے نہیں ہے۔ ہر مصدر کے حمزہ قطعی اولش باشد، اسی طرح ہر وہ مصدر کے حمزہ قطعی اولش باشد، اس کے شروع میں ہو، ہر وہ مصدر جس کے شروع میں کیا ہو؟ حمزہ قطعی ہو، اور حمزہ قطعی تو ایک ہی باب میں آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ باب افعال۔ تو کہتے ہیں ہر مصدر کے حمزہ قطعی اولش باشد، کہ ہر وہ حمزہ کے حمزہ قطعی اس کا اول ہو، ما بعد ساکن اولش مفتوح بود، اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مفتوح بود کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، چون افعال، افعال اس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ قطعی، تو پہلے ساکن کا ما بعد مفتوح ہوگا، پہلا ساکن کون؟ فا، اور اس کا ما بعد کون؟ عین، اس پر کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ اب آگے وجہ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کئی ضابطے ذکر کر دیے، تو سوال پیدا ہوا کہ آپ پہلے ساکن کے ما بعد کی حرکت ہی کو خاص طور پر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو وجہ میں نے پہلے بتا دی تھی، کیا وجہ؟ کیونکہ عموماً لوگ اسی میں کیا کرتے ہیں؟ غلطی، تو وہی اب وجہ بیان کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں دری قاعدہ، اس ضابطے میں وجہ ضبط حرکت ما بعد ساکن اول بالخصوص این است، اس ضابطے میں وجہ ضبط حرکت ما بعد ساکن اول، ترجمہ آخر سے ہوگا، پہلے ساکن کے ما بعد کی حرکت کو ضبط کرنے کی وجہ این است، یہ ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پھر دیکھو دری قاعدہ، اس ضابطے میں وجہ ضبط حرکت ما بعد ساکن اول بالخصوص، خاص طور پر پہلے ساکن کے ما بعد کی حرکت کو ضبط کرنے کی وجہ این است، یہ ہے کہ خطا در تلفظ بہمی حرف بیشتر از مردم واقع میں شود، کہ غلطی جو ہے در تلفظ میں بہمی حرف، اسی حرف میں بیشتر زیادہ تر از مردم واقع شود، لوگوں سے ہوتی ہے۔ مردم لوگ، کیونکہ زیادہ تر یہ جو پہلے ساکن کے ما بعد والا حرف ہوتا ہے اسی کے اندر لوگوں سے زیادہ تر غلطی ہوتی ہے، اس لیے اس ضابطے میں بھی پہلے ساکن کے ما بعد کی حرکت کو بالخصوص ذکر کیا گیا۔ پھر دیکھیے کہ خطا در تلفظ بہمی حرف بیشتر از مردم واقع میں شود، کہ غلطی اسی حرف کے تلفظ میں زیادہ تر لوگوں سے واقع ہوتی ہے۔ اکثر مناسبت و دیگر مصادر مفاعلت را بکسر عین، اکثر جو ہیں مناسبت اور دیگر مصادر مفاعلت، اور دوسرے مصادر ہیں جو باب مفاعلہ کے، ان کو ان کو بکسر عین، کس کے ساتھ؟ عین۔ مفاعلہ میں تو عین پر فتحہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بہت سے لوگ ان کو کیا کرتے ہیں؟ را بکسر عین، عین کے کسرہ کے ساتھ، و اجتناب را بفتح تا، اور اجتناب کو بفتح تا کس کے ساتھ؟ تا کے فتحہ کے ساتھ، یعنی اجتناب پڑھتے ہیں، بر زبان میں آرن، زبان پر لاتے ہیں۔ اس میں غلطی ہوتی ہے، مناسبت کو کیا پڑھ دیتے ہیں؟ مناسبت، اور اجتناب کو کیا پڑھ دیتے ہیں؟ اجتناب پڑھ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اکثر مناسبت و دیگر مصادر مفاعلت را بکسر عین، اکثر جو ہے مناسبت اور مفاعلہ کے دوسرے مصادر کو
کو عین کے کسرہ کے ساتھ، و اجتناب را بفتح تا بر زبان میں آرن، اور اجتناب کو تا کے فتحہ کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں. قاعدہ برائے ضبط حرکت عین مضارع معلوم. اچھا، یہ تو تھا مصدر سے متعلق ضابطہ. اب مضارع کے عین پر کیا حرکت آئے گی؟ مضارع کے عین پر کیا حرکت آئے گی؟ اکرم، افعل، یفعل. دیکھو عین پر کیا آ گئی؟ زیر. استفعل، یستفعل. مضارع میں عین پر کیا آ گئی؟ کسرہ آ گیا، زیر آ گئی. اور اسی طرح کرم یکرم، فعل یفعل. دیکھو عین کے نیچے کیا آ گئی؟ کسرہ. اور اسی طرح تفعل یتفعل. اب مضارع پر کیا ہے؟ عین پر زبر ہے. تو کبھی مضارع میں عین پر زبر، کبھی زیر. کیا ضابطہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں. قاعدہ برائے ضبط حرکت عین مضارع معلوم. قاعدہ کس کے لیے؟ برائے ضبط حرکت عین مضارع معلوم. مضارع معلوم کی عین کی حرکت کو ضبط کرنے کے لیے. در ابواب غیر ثلاثی مجرد. کس میں؟ غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں. اگر در ماضی تا قبل فا باشد، اگر ماضی میں تا قبل فا باشد، فا سے پہلے کیا ہو؟ تا ہو. کس میں؟ ماضی میں. فا سے پہلے کیا ہو؟ اور یہ صرف 3 باب ہیں. ایک باب تفاعل تفاعل، ایک باب تفاعل تفاعل، ایک باب تفاعل تدحرج. تو یہ صرف 3 باب ہیں جن میں فا سے پہلے تا ہے ماضی کے اندر. ماضی تو کہتے ہیں اگر در ماضی تا قبل فا باشد، اگر ماضی میں فا سے پہلے تا ہو، عین مضارع مفتوح خواہد بود، تو عین مضارع مفتوح ہوگا. اگر ماضی میں فا سے پہلے کیا؟ تا. تو پھر مضارع میں عین پر فتحہ پڑھنا. تفعل یتفعل، تفاعل یتفاعل، تدحرج یتدحرج. سورہ سمجھ میں آ گئے؟ یتفاعل کیا ہوا؟ پھر دیکھیں. تفاعل ماضی میں تا ہے تو مضارع نکالو. یتفاعل عین پر کیا ہے؟ زبر ہے. تفاعل ماضی میں فا سے پہلے تا ہے، مضارع بناؤ. یتفاعل عین پر کیا ہے؟ زبر. تدحرج تفعلل، تفعلل فا سے پہلے ماضی میں تا، تو مضارع نکالو. یتفعلل. یہاں تو عین ساکن ہے. آپ نے تو ہمیں کیا بتایا کہ ماضی میں فا سے پہلے تا ہو تو مضارع میں عین پر کیا آئے گا؟ فتحہ. اور یہ تفعلل، باب تفعلل میں تو کیا ہے؟ عین ساکن ہے مضارع کے اندر. تو وہ بھی آپ کو جواب دیں گے آگے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھو. قاعدہ برائے ضابط حرکت عین مضارع معلوم. مضارع معلوم کی عین کی حرکت کو ضبط کرنے کے لیے در ابواب غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب میں اگر در ماضی تا قبل فا باشد، اگر ماضی میں فا سے پہلے تا ہو، عین مضارع مفتوح خواہد بود، تو مضارع کا عین مفتوح ہوگا. و الا، اور اگر ایسا نہ ہو مکسور، تو پھر وہ یعنی ماضی میں اگر فا سے پہلے تا نہیں ہے تو پھر مضارع میں عین کے نیچے کسرہ آئے گا. اکرم، افعل، فا سے پہلے تا ہے نہیں تو یکرم یفعل. وَإِلَّا مکسور، اور اگر ایسا نہ ہو تو عین کیا ہوگا؟ مکسور. اب اشکال کیا ہوا تھا کہ یتفعلل، یہاں تو عین کیا ہے؟ ساکن ہے. ماضی میں فا سے پہلے تا ہے، اور مضارع میں آپ نے کیا کہا؟ عین پر کیا ہونا چاہیے؟ فتحہ. لیکن فتحہ نہیں ہے، وہ تو عین ساکن ہے. تو آپ کو جواب دیں گے کہ رباعی کے اندر جو پہلا لام ہے، پہلا لام ہے وہ وہاں عین کے حکم میں ہے. کس میں؟ رباعی میں.
پہلا لام کس کے حکم میں؟ عین کے حکم میں. تو تفعلل یتفعلل، پہلے لام پر کیا ہے؟ یتفعلل فتحہ ہے. تو پہلا لام جو ہے وہ عین کے حکم میں ہے، اس پر فتحہ آئے گا. ہم نے ضابطہ کیا ذکر کیا؟ اگر ماضی میں فا سے پہلے صرف کیا ہو؟ تا، تو پھر مضارع کے اندر عین پر فتحہ آئے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر عین کے نیچے کسرہ. اس پر اشکال ہوا. تدحرجہ میں یہ بات صحیح نہیں. تفعلل یتفعلل، تو وہاں تو عین ساکن. تو انہوں نے بتلا دیا کہ رباعی کے اندر جو لام اول ہے وہ کس کے حکم میں ہوگا؟ وہ عین کے حکم میں ہوگا. اور عین کیا بتایا ہم نے؟ مفتوح ہوگا. تو آپ دیکھ لیں پہلا لام مفتوح ہے. تفعلل یتفعلل، پہلے لام پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَدَرْ رُبَاعِ وَمُلْحَقَاتِ كُلِّ آن، رباعی میں اور وَمُلْحَقَاتِ كُلِّ آن، اور اس کے سارے ملحقات میں لام اول جو ہے وہ ہر حرفے کے بجائے آ باشد، اور ہر وہ حرف جو اس کی جگہ پر آئے حکم عین دارد، وہ عین کا حکم رکھ. لام اول یا جو بھی حرف اس کی جگہ آئے وہ عین کا حکم رکھتا ہے، لہذا اس پر کیا پڑھنا؟ فتحہ پڑھنا. یہاں آگے کیا ہے؟ در تفاعل. جی در نہیں، یہاں پس لفظ ہونا چاہیے، اور نسخوں میں موجود ہے. علم الصیغہ کے اور فارسی نسخے جو ہیں اس میں پس کا لفظ ہے. پس در تفاعل، یہ اسی پر تفریق کر رہے ہیں. ضابطہ بتا دیا نا، اور بتایا میں نے کیا بتایا؟ کتنے باب ہیں جن میں ماضی میں فا سے پہلے صرف تا ہے؟ 3 ہیں. وہی بیان کرنے لگے ہیں. پس در تفاعل و تفاعل و تفاعل و در ملحقاتش، پس باب تفاعل میں اور تفاعل میں، و در ملحقاتش، اور جو ان کے ملحقات ہیں، ما قبل آخر در مضارع معلوم مفتوح باشد. مضارع معلوم میں آخر سے جو ما قبل ہے، ما قبل آخر در مضارع معلوم میں آخر سے جو ما قبل ہے، ایک ہے نا آخری حرف تفعل یا تفعل، آخر میں کیا ہے؟ لام سے ما قبل کیا ہے؟ عین، اور اس پر زبر ہے. تفعل یا تفعل، آخر میں کیا ہے؟ لام سے ما قبل کیا؟ عین پر کیا ہے؟ دیکھو فتحہ. تفعلل یا یتفعلل، آخر میں کیا؟ لام، اور لام سے ما قبل کیا ہے؟ لام ہے، اس پر کیا ہے؟ فتحہ. گویا ضابطہ یوں ہے، مصنف یوں فرماتے تو بہتر ہوتا کہ عین کو ذکر نہ کرتے. عین کو ذکر کیا تو باب تفاعل میں اشکال ہوا یا نہیں؟ کہ وہاں تو عین ساکن ہے، تو پھر کہنا پڑا کہ لام عین کی جگہ پر ہے، لام اول عین کے درجے میں ہے. کہنا پڑا یا نہیں؟ اس کے بجائے اگر یوں کہہ دیتے تو بہتر تھا کہ جس باب کی ماضی میں فا سے پہلے صرف تا ہو، اس کے مضارع معلوم میں کیا بتلایا تھا؟ عین پر کیا ہوگا؟ یوں نہ کہو عین پر فتحہ ہوگا. اگر یوں کہہ دیتے آخر سے ما قبل پر فتحہ ہوگا تو بات سب اس میں اندر آ جاتے. کیا کہ عین کا ذکر نہ کرتے، بلکہ کیا کہتے؟ آخر سے ما قبل. جس ماضی کے اندر بھی فا سے پہلے تا ہو، اس ماضی کی جب مضارع بناؤ گے تو آخر سے ما قبل پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ فتح آئے گا. اب اشکال ہی کوئی نہیں. تفعل یا تفعل، دیکھو آخر میں کیا؟ لام سے پہلے کیا؟ عین، اور اس پر زبر. تفعل یا تفعل، یہ تفعل کے آخر میں کیا؟ لام سے پہلے کیا؟ عین، اور عین پر کیا ہے؟ زبر. تفعلل یا تفعلل، یہ تفعلل میں آخر کیا؟ لام، اور لام سے پہلے لام اول، اس پر کیا ہے؟ فتحہ. دیکھو اب کوئی اشکال ہی نہیں. تو عین کے بجائے کیا کہہ دیتے؟ آخر سے ما قبل کہہ دیتے. تو یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں پس در تفاعل و تفاعل و تفاعل، پس باب تفاعل میں اور تفاعل میں اور تفاعل میں، و در ملحقاتش، اور جو اس کے ملحقات ہیں یعنی تفاعل کے جو ملحقات ہیں، ما قبل آخر سے ما قبل جو ہے، در مضارع معلوم، کس کے اندر؟ مضارع معلوم میں آخر سے جو ما قبل ہے مفتوح باشد، وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. یہی بات اوپر کر دیتے تو اعتراض بھی نہ ہوتا. 12
ودر جملہ ابواب دیگر مکسور، اور دوسرے تمام ابواب میں در جملہ ابواب دیگر، اور دوسرے تمام بابوں میں مکسور، عین کیا ہوگا؟ یوں کا آخر سے ما قبل کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. استخرجا یستخرجو، دیکھو آخر سے ما قبل مکسور. اور افتعلا یفتعلو، دیکھو آخر سے ما قبل مکسور. بھائی ضابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس کریں بس بھائی. اب آئیے بھائی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں. دیکھیے بھائی اردو کی کتاب میں، اور محققین صرف کا جو معروف قاعدہ ہے، عبارت مل گئی سب کو. اور محققین صرف کا جو معروف قاعدہ ہے کہ حرف زائد کرنے کے واسطے مزید فی کی مناسبت مادہ کے ساتھ اتنی کافی ہے کہ مادہ پر 3 دلالتوں یعنی مطابقی، تضمنی اور التزامی میں سے کوئی دلالت ہو سکے. یہ بھی تمسکنہ اور مسکین ان میں میم کے زائد ہونے کو مقتضی ہے یعنی اس کا تقاضا کرتی ہے. لہذا مولانا عبدالعلی رحمت اللہ علیہ کا اس کو باصالت میم باب تسربل سے شمار کرنا صحیح نہیں. باصالت میم یعنی میم کو اصل رکھتے ہوئے باب تسربل سے شمار کرنا صحیح نہیں. فائدہ، صاحب شافیہ رحمہ اللہ نے تفاعل اور تفاعل کو ملحقات میں شمار کیا ہے. تمام محققین نے اس کو اس لیے غلط قرار دیا ہے کہ اگرچہ تفاعل اور تفاعل رباعی کے وزن پر ہو گئے ہیں، مگر ان دونوں بابوں میں خاصیات اور معانی بنسبت ملحق بھی کے زائد ہیں، لہذا شرط الحاق نہ پائی گئی. الحاق کے لیے تو کیا ضروری تھا کہ ملحق بھی کے خاصوں کے علاوہ اور کوئی خاصہ نہ ہو. لیکن یہ باب تفاعل، ملحق بھی کون ہے؟ تفاعل. کس کے ساتھ جو ملحق کرتے ہیں، کس کے ساتھ ملحق کیا ان دونوں کو؟ تفاعل کے ساتھ. تفاعل کے وجہ بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وزن دیکھ رہے ہو؟ تفاعل تدحرج، دیکھو ایک ہی وزن ہے. تفاعل تدحرج، دیکھو ہا ساکن ہے. تفا الف ساکن ہے تو وزن ایک ہے. تو انہوں نے صاحب شافیہ نے کیا کیا؟ باب تفاعل کو اور باب تفاعل کو باب تفاعل کے ساتھ ملحق قرار دیا. لیکن انہوں نے بتایا یہ درست نہیں، کیونکہ الحاق کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ ملحق میں ملحق بھی کے خاصوں کے علاوہ کوئی اور نیا خاصہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ باب تفاعل اور تفاعل کے تو بہت سے خاصے ہیں. یہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ باب تفاعل جو ملحق بھی ہے اس کے 3 خاصے ہیں، اور تفاعل کے 14 خاصے ہیں، اور تفاعل کے 6 خاصے ہیں. تو دیکھو یہ تو ملحق بھی سے بھی زیادہ ہو گئے خاصے. لہذا معلوم ہوا یہ ملحق ہیں ہی نہیں، ان کے اپنے الگ خاصے ہیں. تو کہتے ہیں لہذا شرط الحاق نہ پائی گئی. فائدہ، حضرت استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی غفر لہ نے مصادر غیر ثلاثی مجرد کی حرکات یاد کرنے کے واسطے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے. افادتاً لکھا جاتا ہے. افادتاً کیا معنی؟ افادتاً فائدہ پہنچانے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے. افادتاً لکھا جاتا ہے، فائدہ دینے کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی آپ کو فائدہ دینے کے لیے. فائدہ، الف، ہر وہ مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ جس کی فا مفتوح ہو اور آخر میں تا ہو یعنی گولتا، اس کا مابعد ساکن اول مفتوح ہوتا ہے، جیسے مفاعلتن اور فعللتن اور اس کے ملحقات. با، اور ہر مصدر مذکور کہ جس کی فا سے پہلے تا ہو اور فا مفتوح ہو، اس کا مابعد ساکن اول مضموم ہوتا ہے، جیسے تقابل و تقبل و تسربل اور اس کے ملحقات. تسربل یعنی تفاعل. جیم، اور اگر فا ساکن ہو تو اس کا مابعد مکسور ہوتا ہے، جیسے تصریف. جیم میں کیا ہے؟ اگر فا ساکن، میں نے کیا بتایا کہ اس سے ماقبل کیا ہو؟ تا بھی ہو. اوپر ذکر کر دیا تھا نا، اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا.
قبل میں تا ہو اور پھر فا ساکن ہو تو اس کا مابعد مکسور ہوتا ہے، جیسے تصریف. آگے دیکھیے دال. اور ہر وہ مصدر کہ جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو اس کا مابعد ساکن اول مکسور ہوتا ہے، جیسے اجتناب و استنصار وغیرہ، سوائے افعل اور افاعل کے کہ وہ تفاعل اور تفاعل کی فرع ہیں، اصل کے اعتبار سے ابواب حمزہ وصل میں سے نہیں ہیں. ہر وہ مصدر کے جس کی ابتدا میں حمزہ قطعی ہو اس کا مابعد ساکن اول مفتوح ہوتا ہے، جیسے افعال. اس قاعدہ میں اس میں وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس قاعدہ میں مابعد ساکن اول کی حرکت کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے کتاب پر، اس قاعدہ میں مابعد ساکن اول کی حرکت خصوصیت سے اس لیے بیان کی گئی ہے کہ لوگ عام طور پر اسی کے تلفظ میں غلطی کرتے ہیں. اکثر مناسبت اور باب مفاعلہ کے دوسرے مصادر کو بکسر عین اور اجتناب کو بفتح تا پڑھتے ہیں. ابواب غیر ثلاثی مجرد میں عین مضارع معلوم کی حرکت یاد کرنے کا قاعدہ: الف اگر ماضی میں تا فا سے پہلے ہو تو عین مضارع مفتوح ہوگی ورنہ مکسور. اور رباعی اور اس کے تمام ملحقات میں لام اول اور ہر وہ حرف جو اس کی جگہ ہو عین کا حکم رکھتا ہے. آگے کیا ہے؟ با. ہاں یہ غلط ہے بھائی، الف اور با نہیں بھائی. الف اور با سے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ذکر ہو رہی ہیں. توجہ ہے، یہ الگ باتیں نہیں ہیں. یہ جو اوپر ضابطہ ذکر کیا نا کہ کیا فا سے پہلے تا ہو تو عین مضارع کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. اسی پر آگے تفریق کر کے اس کی مثالیں ذکر کریں کہ وہ کون سے باب ہیں. وہ کون سے ہیں؟ تفاعل، تفاعل اور تفاعل. تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے. اس کو الف با نمبر دینا، الف با کے ساتھ علیحدہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں ہونا چاہیے پس تفاعل، تفاعل اور تفاعل. عبارت پہ نظر ہے؟ پس، لہذا یہاں پس لفظ ہونا چاہیے. پس تفاعل، تفاعل اور تفاعل اور اس کے ملحقات میں مضارع معروف کا ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے اور دوسرے تمام ابواب میں مکسور. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.